حضرات محترم خواتین و حضرات، یہ تھی حدیث کی تشریح۔ اب میں نمبر وار چند نقطے اس حدیث کے تحت، کچھ نقطے بیان بھی ہو چکے ہیں، کچھ نقطے آپ کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں نمبر وار، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کے فرامین میں، ایک ایک فرمان میں، فرمان کے ایک ایک لفظ میں فراست کی کس قدر موتیاں ہیں، کس قدر جواہر ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو نعمان بن بشیر اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے۔ لوگوں یاد رکھو، میں نے اپنے دونوں کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ اسی سے دیکھ لیں کہ صحابی کے دل میں اللہ کے نبی کے ارشاد کی کتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے، اور نمبر دو، اسی سے دیکھ لیں صحابی کو اللہ کا فرمان آگے پہنچانے کی کتنی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے نبی کا فرمان اپنے نبی کی امتی تک پہنچاؤں۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ تمنا، یہ خواہش غالب رہتی ہے کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے، میں اپنے نبی کی امتی کو آگے پہنچاؤں۔ خدا کی قسم یہ جذبہ بحال ہو جائے نا، تو کسی تبلیغی جماعت کی بھی ضرورت نہیں رہے، کسی صوفی کی بھی ضرورت نہ رہے، کسی مرشد کی بھی کیا کہتے ہیں تربیت گاہوں کی ضرورت نہ۔ سب سے بڑی تربیت گاہ بندہ خود بن جائے، سمجھے؟ یعنی یہ نہیں کہ بندہ علماء سے دور ہو جائے گا، نہیں، مطلب یہاں صرف سمجھانے کا مقصد یہ کہ ایک ایک بندہ فکر کرے نا تو ہم سارے صحیح ہو جائیں۔ ہر بندہ خود فکر کرنے لگ جائے تو پوری کائنات صحیح ہو جائے، بس یہ کہنا مقصد ہے۔ وقت کم ہے، ایک بات آپ کو یہ بات پتہ چلی۔ تیسری بات آگے آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کچھ چیزیں درمیان میں ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں، معلوم نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حلال بھی واضح تھا، حرام بھی واضح تھا، تو جو غیر واضح ان کو بھی واضح کر دیتے، ایک لسٹ مہیا کر دیتے کہ ان میں اس لسٹ میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، فراست آپ کے پاس نہیں ہے، فراست وزڈم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور حکمت اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو امتحان میں ڈالا ہے۔ ایک بتا دیا واضح حلال، ایک بتا دیا واضح حرام، ٹھیک؟ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں نہ بتایا حلال ہے، نہ بتایا حرام ہے، امتحان میں ڈال دیا۔ البتہ یہ ضرور بتا دیا ان سے بھی بچو، ان سے بھی حلال حرام ہونا نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا ان سے بھی بچو۔ امتحان ہو گیا نا، یہ امتحان کی ایک قسم ہے، یہ امتحان کی ایک قسم ہے۔ جیسے ایک امتحان کی ایک قسم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی بتا دی تم نے اتنی دینی، اس مال سے دینی ہے، فطرانہ بھی بتا دی اتنا دینا ہے، اور باقی چیزیں بھی بتا دیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے نہیں بتائیں، بندے کے ظرف پہ رکھ دی ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دولت مندوں کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے۔ کتنا حق ہے نہیں بتایا، کہ تمہارے ظرف کے اوپر ہے، سمجھ آئی؟ تمہارے ظرف کے اوپر ہے، تمہارے پاس دولت کتنی اور تمہارے پاس دل کتنا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں، یہاں بھی بندے کے ظرف پہ چھوڑ دی ہیں، نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کہا بچ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کیا ہو گیا؟ امتحان کا ہو گیا ایک۔ اور دوسرا مقصد حکمت کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں چھوڑ دی، بتائی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن الفاظ کیا استعمال کیے ذرا یہ دیکھیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اس کا مطلب اقلیت ایک تعداد ایسی ہے جو لوگوں میں تھوڑی ہے لیکن جانتی ہے، لوگوں میں تھوڑی ہے مگر جانتی ہے۔ تو نہ بتا کے دراصل اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ بندے ان لوگوں سے جڑ جائیں جن کو دین کا پورا پتہ ہے، جن کو دین کا پورا پتہ ہے۔ جب یہ لوگ ان لوگوں سے جڑیں گے جن کو دین کا مشتبہ چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، جو عوام کے لیے مشتبہ ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بھی جانتے ہیں، جو عوام کو پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جانتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اب یہ لوگ محتاج ہو کے ان کے پاس چلے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ وہ علماء۔ وہ کون ہیں؟ علماء۔ دراصل اس طرح اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ اپنے بندوں کو اور اللہ کے نبی اپنی امت کو علماء سے جوڑنا چاہتے ہیں، کہ جب ان کو اپنی ضرورت کے تحت علماء سے جڑنے کی عادت پڑے گی، جب وہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں جائیں گے کہ حضرت جی مجھے یہ بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے، جب ان کو بار بار جانے کی عادت پڑے گی تو علماء سے کیا ہو جائے گا؟ تعلق استوار ہو جائے گا۔ جب علماء سے تعلق استوار ہو جائے گا، علماء کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوگی ہیں،
اور اٹھک بیٹھک ہوگی تو علماء کے اثرات ان کے اندر آئیں گے۔ تو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو آخری امت ہے، یہ خصوصی طور پر اپنے علماء سے جڑ جائے۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا، بہت سی چیزیں نہیں بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے، کہا جن کو پتہ ہے جا کے ان سے پوچھ لو۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس۔ تو جڑتے ہیں کہ نہیں جڑتے ہیں ان کے پاس جا کے؟ اور جب بندہ مسلسل بیمار رہے اور مسلسل طبیب کے ساتھ جڑا رہے تو آدھا طبیب تو خود ہی بن جاتا ہے، اس کو نو ہاؤ ہونے لگتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جب بندہ اپنی دینی ضرورت کے تحت علماء سے جڑ جائے گا تو دین کا کتنا اس کو علم ہوگا۔ خود میں نے دیکھا اپنی چھوٹی سی زندگی میں کہ میرے والد صاحب کے زیر تربیت جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو کئی دفعہ میرے والد صاحب کے قریبی ساتھی ابو کے بتانے سے پہلے خود ہی بتانے لگ جاتے تھے، حالانکہ وہ عالم نہیں تھے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی تربیت میں اس طرح بیٹھے کہ اوپر سے نیا حکم آتا نہیں تھا، صحابہ کا ذوق مزاج پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ آنے والا نیا حکم اس طرح کا ہوگا، وہ اسی طرح ہوتا تھا۔ دراصل مشتبہ چیزوں کے بارے میں نہ بتا کے ایک طرف اللہ نے اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کہ میرے بندے پھر بھی رکتے ہیں یا نہیں رکتے، اور دوسری طرف اللہ نے اس کے ذریعے، اللہ کے رسول نے اس کے ذریعے اپنی امت کو علماء سے جوڑا۔ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کو یہ علم ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ جب ان سے پوچھیں گے تعلق استوار ہوگا، جب تعلق استوار ہوگا تو دین کے تمام معاملات ان کی رہنمائی میں چلیں گے، پھر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی اور اللہ نے کتنا بڑا بہترین انتظام فرمایا کہ یہ امت علماء سے جڑی رہے، اور جس قدر انتظام فرمایا اسی قدر یہ امت علماء کے بارے میں بے حس ہو چکی ہے، علماء سے جڑتی نہیں ہے۔ اور جو لوگ چند لوگ علماء سے جڑے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور جو لوگ اپنے علم کے زوم میں، اپنے دنیاوی نالج کے زوم میں یا کسی اور اپنے غرور و تکبر میں علماء سے نہیں جڑتے تو پھر ان کا حشر نشر تو ہوگا ہی آخرت میں، دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے، کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کس قماش کے لوگ ہیں، صاف پتہ چل جاتا ہے۔ وہ خود کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج جو اس امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ خود دین کے نام سے ہے وہ یہ ہے کہ بے استادے یوٹیوبر بن کے دین بتا رہے ہیں، بے استادے دین کے سکالر بن کے دین بتا رہے ہیں۔ حالانکہ یہی ہوتا نا تو اہدنا الصراط المستقیم پر فل سٹاپ لگتا، سورہ فاتحہ ختم ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین کو بھی لیں گے لیکن بے استادے ہوں گے، ان کا استاد کوئی نہیں ہوگا، خود سے وہ دین کو ایسے پڑھیں گے جیسے وہ کسی ناول کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ نہیں لگا، سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو ان سے جوڑ دی، جاؤ ان سے جڑ جاؤ تمہیں راہ ہدایت مل جائے گی۔ بالکل یہی کہا، مشتبہ چیزوں کے بارے میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کن کو پتہ؟ علماء کو پتہ۔ تو جتنا انتظام شریعت نے اور صاحب شریعت نے اور شریعت پہنچانے والے پیغمبر نے کیا کہ یہ امت علماء سے جڑے، یہ امت علماء کے بارے میں نہ صرف بے حس ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی علم دین پہ لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لا رہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے دین کے علم تو ایک مشکل سے حاصل ہوگا اور پھر مطلوبہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی، خدا نخواستہ اگر مطلوبہ سٹیٹس بھی نہ مل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ سب سے پہلے شیطان یہی ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مشتبہ چیزیں جو نہیں بتائی ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑی وزڈم یہ ہے کہ دین چاہتا ہے کہ لوگ مشتبہ چیزوں کے بارے میں علماء سے پوچھیں گے تو علماء سے جڑ جائیں گے اور علماء کی رہنمائی میں اپنی کیا کہتے ہیں زندگیوں کو گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا مقصد، اللہ چاہتے ہیں کہ تقویٰ کے جو مختلف سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ایک بندہ واضح حلال سے حرام سے بچ جاتا ہے اور واضح حلال پہ عمل کرتا ہے، لیکن جو مشتبہ چیزیں ان میں احتیاط نہیں کرتا، تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ جو چیزیں نا مشتبہ چیزیں جن کے بارے میں روٹین میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ حلال حرام کو مکس کر دیتا ہے۔
تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بندے بھی بالکل عیاں ہو جائیں جو ان چیزوں کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. جو بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر جو جن پر چیز واضح ہو جاتی ہے وہ پھر ان سے برتاؤ کرنے کے معاملے میں محتاط ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جو بے احتیاطی کرتے ہیں ان کے بارے میں عام لوگ ان سے دین لینے میں، ان سے دنیا کے معاملات کرنے میں احتیاط کا پہلو برقرار رکھیں. لا الہ الا اللہ. اچھا جی، اب جب دیکھیں یہ آگے ہے کہ اور پھر اسی پہ سامنے نتائج آ جاتے ہیں کہ یہ امتحان ہے، مشتبہ چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا. اب جو رک گیا وہ بچ گیا، جو نہیں رکا وہ رول گیا. اسی طرح آگے علماء سے جوڑنا مقصد ہے. جو علماء سے جڑ گیا دین کے باقی حصوں میں بھی وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور جو علماء سے نہیں جڑتا وہ دین کے باقی حصوں میں گمراہ ہو جاتا ہے، خود ہی نام نہاد بے استادہ اسکالر بنتا ہے. اور آج کل تو پھر ذرائع ابلاغ کا فتنہ عروج پر ہے. بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، بے استاد ہیں، دین کو خود سے سٹڈی کرتے ہیں اور خود سے مفتی بن جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث، ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دینی مسائل پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے جو جن سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ آگے سے مسئلہ بتا کے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. فضلوا واضلوا. ٹھیک ہے جی. اور آگے کہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیتا ہے. چلیں جی، دین کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، حلال اور حرام اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، پھر بھی اس سے بچ جاتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ نے ابھی عالم سے پوچھا نہیں لیکن ایک چیز مشتبہ آ گئی، آپ بچتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، لیکن اب جا کے اب عالم سے پوچھیں گے، وہ کہے گا حلال ہے تو آپ کے لیے اس کا حلال ہونا واضح ہو گیا. الحلال بین، آپ اس پہ عمل کر لیں. اب وہ مشتبہ چیز کے بارے میں آپ کو عالم بتا دے حرام ہے، وہ الحرام بین میں آ گیا، اب آپ اس پر عمل نہ کریں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی مشتبہ چیز کے بارے میں اہل علم کی ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہو، دو رائیں ہوں، تو وہاں جس عالم پر آپ زیادہ اعتبار کرتے ہیں اس کی رائے پر عمل کر لیں. جو عالم آپ کو زیادہ متقی لگتا ہے اس پر عمل کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنے دل کی گواہی بھی لے لیں. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ عمل نہ کریں، بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں اس کے اندر، سمجھ آئی. لیکن خود سے مفتی بننے کی کوشش نہ کریں. اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، عزت کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میں آپ کو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ ان مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے جن کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. وہ کیسے؟ جب بندہ ان چیزوں میں پڑتا ہے نا جس کے متعلق معلوم ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ لوگوں کے نشانے پر آ جاتا ہے. اے دیکھ بڑا مسلمان بنتا ہے، اے بڑا صوفی نمازی بنتا ہے، دیکھو کر کیا رہا ہے. تو اس کی عزت نشانے پر آگے کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے، سمجھ آئی بات کی. یہ تو اس کی عزت، وہ اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے جو مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے. اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا. آگے جو مثال دی چرواہے کی وہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دی. ماحول کو دیکھ کر اہل علم کو مثال دینی چاہیے، چونکہ وہ ماحول مکے کا ماحول تھا، مدینے کا ماحول، مکے کا ماحول، بکریاں چرانے کا ماحول، ریوڑ کا ماحول. اللہ کے نبی نے مخاطبین کو سامنے رکھ کے ان کے ذوق، ان کے مزاج اور ان کے رواج کے مطابق اور ان کی مشغولیت کے مطابق آپ نے مثال دی. آج کا ماحول ہے، اس ماحول کے مطابق دیکھیں کہ آپ کے مخاطبین کون سے ہیں، آپ کو سننے والے کس سٹیٹس کے لوگ ہیں. اس سٹیٹس کو، ان کی عقل کو سامنے رکھ کے کلم الناس علی قدر قولہم، ان کی عقلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مثالوں سے ان کو سمجھائیں. اب الحمدللہ میں ہائی کورٹ میں ہوتا ہوں تو میرے لیے اپنی وکلاء برادری کو، خود چونکہ الحمدللہ میں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو میرے لیے ان کو سمجھانا نسبتاً میرے لیے آسان ہو جاتا ہے، مثالیں دینی بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کی نفسیات اور مزاج کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سمجھ آئی. تو اللہ کے نبی نے بھی سامنے کی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے چرواہے کی مثال دی. آخر میں دل کی مثال جس پر میری بات ہو چکی ہے. دل مرکز ہے، دل صحیح ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے تو سب کچھ خراب ہوتا ہے. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا